عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کو رکھا گیا، ابوبکر صدیق نے بات کو رکھ کر کہا کہ ایک رسول آیا ہوا ہے جس کی پچھلی کتابیں تصدیق کرتی ہیں، ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لو تاکہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے اور شرک ختم ہو جائے، توحید کا غلبہ ہو جائے، ایک اللہ پر ماننے والے بن جائیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے؟ چلو مجھے شخصیت سے ملاؤ، میں مل کر کے دیکھوں گا کیا کہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کر کچھ باتوں کو پوچھا، کچھ سوالات کو رکھا، اس کے بعد کہا کہ بے شک آپ نے بات جو کہی وہ صحیح ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ 5,500 کی کل نفوس پر آبادی مکے کی سرزمین کی، ہر قبیلہ اپنی جگہ طاقت رکھنے والا، ان میں سے 3 آدمیوں کو اللہ رب العزت نے اسلام کی آغوش میں لے لیا۔ اسلام کی آغوش میں جب لے لیا تو یہ 3 آدمیوں نے مل کر 1 عورت اور 2 مرد، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اسلام کے پیغام کو دھیرے دھیرے جتنے اپنے ملاقاتیے تھی، جتنے اپنے دوست احباب تھے، ان کے سامنے باتوں کو رکھتے چلے جا رہے ہیں، جس میں اسلام قبول کرنے والوں میں 4تھا یا 5واں آدمی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن رباح، پھر ایک مکمل خاندان، نبی کی بات نہیں سنا، ابھی صحابہ کی بات سن رہا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو رکھتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ دعائیں دیتے ہیں، ایک مکمل خاندان اسلام کی آغوش میں داخل ہوتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، عمار، یاسر، سمیہ، 3 لوگوں کا خاندان، ماں، باپ، بیٹا، ایک ساتھ اسلام کی آغوش میں پناہ لیا۔ کل ملا کر 10 لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چلے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دھیرے دھیرے لوگوں تک جائیں گے تو بات بننے والے نہیں ہیں، اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان اسلام کا اعلان کر دو۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کا نزول ہوا، اللہ کے رسول کو سمجھایا گیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان اونچے مقام پر کھڑے ہو گئے اور تمام قوم کو، تمام خاندان والوں کو، تمام قبیلے والوں کو، عرب کے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ تعالوا جلدی آؤ، میرے طرف مجھے زبردست بات بتانے والا ہوں۔ عرب کا مقولہ ہے اور اصول تھا کہ اس خاندان کا، اس علاقے کا کوئی معتبر آدمی اگر اونچے ٹیلے میں کھڑے ہو کر اگر بات بتانا چاہتا تو لوگ سمجھتے کہ بڑی اہمیت والی بات ہونے والی ہے، تبھی تو یہ آدمی اونچے ٹیلے میں ٹھہر کے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنے صادق اور امین کے لقب کو استعمال کرتے ہوئے اونچے ٹیلے پر کھڑے کر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کیا کہا؟ وہی پیغام جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنے قوم کے سامنے، اسی پیغام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یقول لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہنا لوگوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، کامیابی تمہارے قلب کو چوم لے گی۔ لوگوں نے وہی سلوک کیا جو نوح کے ساتھ ہوا تھا، جو ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جو موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا، جو عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ جتنے انبیاء غرض کے دنیا میں آئے، قوموں نے تمام کو چھٹلایا اور یہی عمل کیا۔ آخری عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ آپ کی مخالفت کی گئی۔ ابو لہب نے زمین پر جھکی اور ریت کو اٹھا کر اللہ کے رسول کے چہرے انور کی طرف بہکا دیا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کنگریوں کے داغ پڑے اور سر میں ریت بھر گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر آزردہ ہو کر جب ٹیلے سے اتر رہے تھے، اللہ رب العزت نے دشمن کی مخالفت میں سورہ لہب کا نزول کر کے بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلا معرکہ ہے کہ ابھی قوم سے آپ کو بھیڑنا ہے، قوم کو سمجھانا ہے، ہم آپ کے پاس لوگوں کو بھیجتے رہیں گے اور لوگ آپ کے اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب میں غفیر رہے گا، ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج منظر مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندی، اللہ کے پیغام کو آپ نے سنا، جبرائیل کی وحی آئی، خوشخبری جب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر ایک ہمت کا پیغام لے کر کے قوم کے درمیان میں جب آتے ہیں، اب یہاں سے ایک اور نیا معرکہ شروع ہوتا ہے۔ دن بدن حالات اور واقعات گزرتے رہتے ہیں، حالات اور واقعات بدلی ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر ایک طرف ابو جہل کو لوگوں نے تمام قبیلوں کا سردار تصور کر لیا، ابو لہب ساتھ دینے والا خاص چچا، ابو جہل رشتے کا چچا، اور پھر دشمنوں کی ٹولی کے اندر ولید بن مغیرہ بھی ہے، خطرناک آدمی، نضر بن حارث بھی ہے جس کا دماغ تیز چلنے والا ہے، اسناد بن شریف بھی ہے جس کی نگاہوں سے شعلے نکلنے والے تھے،
اندر ہر دشمن کا قریل سے قریل آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیغام کو لیا ہوا ایک جٹ ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کعبہ جہاں سے اللہ کا پیغام پہنچنا تھا وہاں پر جمع ہو کر ابو جہل میٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے اس مشن کو یہیں روک دینے کی ضرورت ہے، کہیں یہ مشن ایسا نہ ہو ہماری اصلیت کو ختم کر دے، ہماری نسل کو ختم کر دے، ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حبل کی جو ہے بے حرمتی ہو جائے، کہیں لات اور منات کو ٹوٹنا نہ پڑے، لہذا اس مشن کو ختم کر دیا جائے۔ دشمن ایک جگہ جمع ہوا اور تمام کے تمام کو پروپیگنڈا کرنے لگے اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں پیغام چھٹنے لگے۔ انہی ماحول کے اندر ابو جہل کے پاس کسی نے آ کر ندا لگائی، کہا کہ کیا کہتے ہو تم کہ ایسے ایسے لوگ اسلام میں جا رہے ہیں جو اس شہر کے مالدار نہیں ہیں، اس شہر میں جن کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، اس شہر میں جن کی کوئی جائیداد نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، جن کے پاس پھرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایسے لوگ بھی محمد کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو جہل، اے ابو الحکم، تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی اقدام ضرور کرنا۔ اس نے پلٹ کر کہا ایسا کیا معاملہ ٹوٹ پڑا ہے، تم اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ کون ہے جو اسلام کی آغوش میں چلا گیا ہے؟ کون ہے جو ہمارے دین کی مخالفت کر رہا ہے؟ میرا نام تو بتلانا ذرا اس میرے سامنے۔ اس کا پلٹ کر کہا گیا ایک 75 سال کی بوڑھی عورت جس کو سمیہ کہا جاتا ہے، جو بنی تیم کی غلام ہے، جو غلامی کی زندگی گزارتی ہے، اس کا شوہر اسلام قبول کر چکا، اس کی بیٹا اسلام قبول کر چکا۔ ابو جہل کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، زبان سے گندے الفاظ کو اختیار کرتا ہوا تمام موضوعوں کو چھاٹتا ہوا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف آتا ہے اور آ کر کے ندا لگاتا ہے۔ ذرا غور کرو عزیزان محترم کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، انگلیوں پر گنے جانے والے مسلمان، انگلیوں پر گنے جانے والے مسلمان، کچھ کم و بیش 25 سے 30 مسلمان ہیں 5,500 کے مجموعے کے اندر۔ تصور کرو ذرا تم بیٹھ کر کے، ذرا سنو کو اپنے ٹھنڈے کر کے سوچو تو صحیح، کیا ہم نے اسلام میں کیسے مذاق بنایا ہے، کیسے ہم نے اسلام کا مذاق بنایا ہے۔ اور پھر ایک 75 سال کی عورت جو برسوں سے غلامی میں جس کی زندگی گزر گئی، جو اپنا حکم صادر نہیں کر سکتی، کسی کے سامنے اپنی بات کو نہیں رکھ سکتی، جو صحیح طور پر اپنے بچے کو اپنے پہن نہیں سکتی، اپنے شوہر اور اولاد کو اچھا کھانا کھلا نہیں سکتی، جو بچا کچا ہوتا تھا وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتا تھا، جو جھوٹا ہوتا تھا وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتا تھا، جو اونٹ کھا کر چھوڑ دیتا، جو گھوڑے کھا کر چھوڑ دیتے، جو بچے اٹھا کر چھوڑ دیتے، وہ غذا ان کو ملتی تھی اسلام لانے کی پاداش میں۔ تم سوچو اللہ کیسے کھلا رہا ہے، اللہ کیسے پلا رہا ہے تمہیں، اللہ کیسے گھر دیا ہے تمہیں، اللہ کیسے بستر دیا ہے تمہیں، اللہ کیسے سمجھ دیا ہے تمہیں، اللہ کیسے صحت دیا ہے تمہیں، لیکن آج مسلمان سب سے زیادہ کھورا اسلام کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں سب سے زیادہ پیچھا، اسلام کے معاملے میں سب سے زیادہ کمزور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان۔ اس لیے خود کے مذہب کے بارے میں نہیں معلوم مسلمان کو، خود کی کتاب کے بارے میں نہیں معلوم مسلمان کو، اس کے احکامات کے بارے میں نہیں معلوم مسلمان کو۔ جس شخصیت کے ذریعے سے شفاعت ملنے والی ہے وہ شخصیت کی سیرت نہیں معلوم مسلمانوں کو، اس شخصیت کا خاندان نہیں معلوم مسلمانوں کو، اس شخصیت کے اخلاق نہیں معلوم مسلمانوں کو۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس کے سامنے ابھی اسلام آیا ہے، جو اسلام نہ حج کا ابھی قانون نافذ ہوا، نہ نماز کا قانون ہوا، نہ روزوں کی فرضیت ہوئی، نہ زکات کے معاملے میں بات بتائی گئی، نہ اخلاق سکھائے گئے، نہ ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیا گیا، ابھی تو صرف وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو صرف ایک اللہ کو ماننے کی، ابھی کوئی اصول نہیں بتایا گیا اسلام کا، ابھی کوئی اصول نہیں سمجھایا گیا، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے اللہ سے دعا کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ ابھی ابتدائی دور ہے مکے کی سرزمین کا، اسلام نافذ ہو رہا ہے، ابھی دھیرے دھیرے آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوتے جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ کو مانا جائے، کیسے اللہ کی پہچان ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، تم کو کیا کرنا ہے، یہی ایک تو بتایا جا رہا تھا۔ اللہ کے تعریف اور خلاصے میں باتیں بتائی جا رہی تھی۔ ابھی وہ 75 سال کی بڑھیا کے پگھر کے پاس ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا ہے سمیہ باہر نکل۔ نوجوان 18 سالہ کڑیل بیٹا اب ماں سب سے پہلے اپنے سینے کو تانے ہوئے ابو جہل کی آواز سن کر اپنے دروازے کو کھول کر باہر نکلتا ہے اور ابو جہل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ کل تک میرے سامنے تیری
گردن جھکا کر بات کرتا تھا. ایسا محمد نے کیا جادو کر دیا, ایسا محمد نے کیا برگلایا جس کے بنیاد پر آج تو اس قسم کی حرکت میرے سے کر رہا ہے. ایسا واقعہ درپیش کر دو کہ تاریخ یاد رکھے کہ خاندان لرز جائیں گے, انسانیت کانپ جائے گی. ابو جہل جمع کیا لوگوں کو, تمام لوگ جمع ہیں کھڈے میں. ابو جہل پھر آواز لگائی, سمیہ باہر آنا. ایک آدمی بوڑھی ہڈیوں والا, چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی, ہاتھوں اور پیروں میں ترتراہٹ ہے, ہاتھ میں لکڑی کو ٹیکتے ہوئے بھینی بھینی نگاہوں سے ابو جہل کی طرف دیکھتا ہوا گھر سے نکل کر آیا یاسر رضی اللہ تعالیٰ. غریب آدمی, کمزور آدمی, جس کے پاس پیسے جمع نہیں, جس کے پاس کوئی مال نہیں, جس کے پاس سواری بھی نہیں, جس کے پاس سونے کے لیے صحیح چٹائی بھی نہیں, نکل کر باہر آیا اور ابو جہل کو ٹکتی ٹپنے والی نگاہوں سے دیکھ کر کھڑا ہو گیا. ایک عورت جو گھر میں بیٹھی بھی انتظار کر رہی کہ ابو جہل کیا حکم دینے والا ہے, دیکھے تو صحیح. پھر ابو جہل نے آواز لگائی, اے سمیہ باہر آنا. جب سمیہ رضی اللہ عنہا باہر نہیں نکلی, خود بڑے بڑے قدموں کو ڈال کر داخل ہوا اور جا کر خطرناک غلیظ الفاظ کے استعمال کرتے ہوئے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفید بالوں کو پکڑ لیا, سر کی. بوڑھی عورت کو گھسیٹتا ہوا لوگوں کے مجمع میں لا کر ڈال دیتا, جس کی ہڈیوں میں جان نہیں ہے ٹھہرنے کی, جس کی عمر جھک گئی تھی, جس کی آواز میں تھرتھراہٹ تھی, جس کی نگاہوں کے سامنے جالی تھی, جو کھل کر معاشرے کو دیکھ نہیں سکتی تھی. غور کرو کیا واقعی کوئی رامائن مہابھارت کے ہیں کہ ایک تیر لگا کر چھوڑ دیا تو 25-25 نبے تھے, یا کسی ایسے شخص کے ہیں جس نے نبی کے آگے معجزوں کو بتاتے ہوئے لوٹے میں اناساگر کو بھر لیا تھا. اخذ تسلیم بھی کرنا اس واقعے کے اوپر. یہ وہ واقعات ہیں نعوذ باللہ, نہیں, یہ حقیقت. اللہ رب العزت قرآن کے اندر ان واقعات کو سمجھا کر بتا دیا, ان واقعات کو رکھ کر بتا دیا, ان واقعات کو قرآن میں دوہرا کر سمجھا دیا. رہتی انسانیت کے لیے اللہ نے درس دیا, رہتی انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیغام چھوڑ دیا. انسانیت کو اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو ان کے واقعات کو پڑھو, ان کے حرکات کو پڑھو, ان کے سکنات کو پڑھو, ان کے طریقوں کو پڑھو, تو تمہیں کامیابی ملنے والی. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان میں پڑی ہوئی, اٹھ کے بیٹھنے کی طاقت نہیں. ابو جہل نے کہا کہ اٹھیا, کیا کہا, ابھی بھی وقت ہے, نوجوان بیٹے کو چیرنے لگا دوں گا, شوہر کو موت کے گھاٹ اتاروں گا اور تیرا محشر کروں گا کہ عرب کی کوئی عورت اسلام کی اسلام کوئی قبول نہیں کر سکے گی. تیرے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد عرب کی عورتوں میں لرزہ طاری ہو جائے گا. آج تیرا میں مخام کرنے والا ہوں. ابو جہل نے چلا کر کہا. بوڑھی عورت نے پلٹ کر کہا, اے ابو الحکم, تو کیا جانتا ہے اس مٹھاس کو, اب جب سینے میں بس گئی ہے تو جان کے ساتھ نکلنے والی. غور کرو دوستو, تم چہرے پر داڑھی نہیں بڑھا سکتے یار, تم نماز کا گٹھا چہرے پر لا نہیں سکتے یار, تم 5 وقت وضو بنا نہیں سکتے یار, تم پیچھا کو ٹخنوں سے اونچا کر نہیں سکتے یار, تم پڑوسی کا مزاج کو سمجھ نہیں سکتے یار, تم ماں باپ کی اطاعت کر نہیں سکتے یار, تم اپنے منہوں سے گٹکا چھوڑ نہیں سکتے یار, تم دونوں ہونٹوں کے درمیان سے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے یار, تم بےہودہ فحش چیزیں سننے سے یا دیکھنے کو چھوڑ نہیں سکتے یار. اس کے باوجود اگر پوچھ لیا جائے جنت میں جانا ہے میاں, تو 2 ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ ہاں جانا ہے جنت میں. جنت میں اگر جانا ہو, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ سے پوچھنا پڑے گا, ذرا بتا تو صحیح, مجھے جنت ملے گی یا نہیں, میں جنت کا حقدار ہوں یا نہیں. اس کی چیخ پلٹ کر تمہارے کانوں کو پھاڑ کر کہے گی, بدتمیز, بد اخلاق, نبی کے قانون کے غدار, کہاں جنت کی خوشخبری کی بات کر رہا ہے. تو نبی کی ایک سنت کو نہیں اپنا سکتا, تو جنت بھی جانے کی بات کر رہا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کھینچ کر لایا, زمین پر لٹا دیا, پھر کہتا ہے پلٹ کر اپنے دین پر واپس آ, محمد کے دین کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ تیرا حشر میں برا کرنے والا. سمیہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا جو سینے میں بس گیا ہے وہ سانس کے ساتھ جانے والا, آگے نکلنے والا نہیں. سمیہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ٹمٹماتی نگاہوں کے سامنے حضرت جوان